السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مریض کی عیادت کے آداب اور اس کی دعائیں۔ جب کسی مریض کے پاس جائیں اس کی خیریت پوچھنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، ان کا خیال کریں۔ اور ایسے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مریض سے خیریت پوچھے اور اس کو تسلی دے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پر یہ جملہ کہتے تھے، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس بیماری کے ذریعے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا کوئی تسلی کا جملہ کہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مریض کے پاس کبھی بھی نا امیدی کی یا مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ اس کو ایسے واقعات نہ سنائیں جن میں مریضوں کا انتقال ہوا ہو، بلکہ اس کو ایسے واقعات سنائیں جن میں ایسے مریضوں کو شفا ملی ہو، صحت ملی ہو، تاکہ اس کو حوصلہ ملے، امید ملے، تو اس کو زندگی سے مایوس نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مریض سے آپ کی بہت بے تکلفی نہیں ہے تو بہت زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں۔ مریض کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے اتنی دیر بیٹھیں جتنے میں آپ خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں اور بہت دیر تک مریض کے پاس بیٹھے رہتے ہیں جبکہ مریض پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مریض ایسا ہے جس سے آپ کی بہت بے تکلفی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں تو ظاہر بات ہے پھر اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مریض سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، اس سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہیں۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو اس سے یہ کہو کہ وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ مریض کو آپ کچھ دعائیں دیں۔ ایسے موقع پر کئی دعائیں ثابت ہیں لیکن دو دعائیں بہت اہم ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موقع پر دیا کرتے تھے مریضوں کو۔ ایک دعا حضور پاک علیہ السلام اس طرح پڑھتے تھے کہ اپنا دائیں ہاتھ جو ہے مریض کے اوپر پھیرتے تھے اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو آپ بھی جو ہے اگر کوئی مریض ایسا ہے جس سے کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مرد ہے، ٹھیک ہے، اور پردے کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یا جس جگہ اس کے تکلیف ہے، درد ہے، اس جگہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جو ہے یہ دعا پڑھیں۔ دعا یہ ہے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا بخاری شریف کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر ہے 5750۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور کر دیجیے، اور اے شفا دینے والے، اس بیمار کو شفا دے دیجیے، بے شک آپ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور اس کو ایسی شفا دیجیے جس کے بعد کسی طرح کی کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ تو ایک تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور آتی ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے بارے میں کہ اگر آپ کسی بیمار کے پاس جاؤ اور اس بیمار کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے اور یہ دعا اس کو دو تو انشاءاللہ وہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا 7 مرتبہ اس مریض کے پاس پڑھنی چاہیے۔ تو اگر اس کی موت لکھی ہوئی نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دعا ترمذی شریف کے اندر آئی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2083۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اسأل اللہ العظیم، میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے، ان یشفیک، کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ تو یہ بہت اہم دعا ہے، اس کو خاص طور سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔